مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو جو ان کی منہج پر ہیں، ان میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دین کی بنیاد ہی کو بدل دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، اگر دیوار کی پہلی اینٹ، بنیاد کی اینٹ ہی غلط ہو جائے تو پوری عمارت بگڑ جائے گی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا حقیقی بندہ بنایا جائے۔ یہ دین کے نازل ہونے کا مقصد تھا، کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد تھا۔ ظاہر بات ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی مقصد یہی ہے کہ سارے لوگوں کو غیروں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کیا جائے۔ لیکن مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے دین کا اور دین کے سارے اعمال کا مقصد یہ رکھا ہے کہ حکومت اور خلافت قائم کیا جائے، اور یہ کبھی مقصد نہیں تھا۔ تو جب مقصد ہی بدل گیا تو اس کی وجہ سے سارے نظریات بدل گئے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے طریقے بدل گئے، اس لیے انہوں نے بنیاد ہی خراب کر دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ کبھی حق پر صحیح بنیادوں کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی چیز وہ دیکھیں گے کہ اس سے ہماری حکومت اور خلافت قائم کرنے میں مدد ملتی ہے تو ان کے لیے وہ بہت اہم ہو جائے گی، اور اگر حکومت و خلافت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہوگی، اور اسی حساب سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے۔ لیکن ایک شخص جس کی دعوت یہ ہو کہ سارے لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کریں، تو اس کے دیکھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ کس چیز میں اللہ کی رضا ملتی ہے، کس چیز سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، کس چیز کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، کس چیز کی وجہ سے آدمی کو جنت ملتی ہے، ایک آدمی کے دیکھنے کا یہ نقطۂ نگاہ ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ تو بنیاد ہی انہوں نے غلط کر دیا۔ دنیا کا حصول، حکومت کا حصول، خلافت قائم کرنا، نظام، اسلامی نظام قائم کرنا، اس پر ان کی ساری گفتگو ہوتی ہے، اور ایک ایک بندے کی اصلاح اور اسے اللہ کی بندگی پر قائم کر دینا اور اسے اللہ کا حقیقی بندہ بنا دینا، اس پر ان کی دعوت مرکوز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو سلفی منہج، اہل حدیث منہج اور دوسرے مناہج میں ہے، اور خصوصاً جو اخوانی اور تحریکی منہج جسے کہا جاتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب MBBS ڈاکٹر تھے، علاج معالجہ کرتے تھے، لیکن اپنے اردو زبان کے مطالعہ کی بنا پر اور اپنی محنت کی بنا پر وہ قرآن پاک کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور وہ مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی سے بچپن ہی سے جڑے ہوئے تھے، تو انہی کی سوچ اور انہی کے نظریے پر تھے، جن کے یہاں علمی گہرائی بہت کم اور سطحیت بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر بہت ساری غلطیاں عقیدے میں وہ لوگ کر جاتے ہیں جن کی انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ بعض لوگ شعوری طور پر، بعض لاشعوری طور پر سمجھتے بھی نہیں کہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہی کے یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں وہ بہت ساری اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں میں اجتماعی طور پر کوئی مسلمان بچا ہی نہیں، سب کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ تکفیر پوری امت کو کافر کہہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سمجھتے ہی نہیں اس مسئلے کو، کسی کو کافر کہنا کس قدر خطرناک ہے۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے، یعنی کافر ہو گیا ان کی سمجھ میں سے۔
تو کوئی آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا جب تک کہ کفر و شرک کا کام نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ خوارج جو ایک بدعتی فرقہ ہے اس کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو گناہ کبیرہ کی بنا پر کافر کہا کرتے تھے۔ تو یہ جماعت اسلامی کے لوگ اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے چاہنے والے اس غلطی میں بہت زیادہ مبتلا ہیں کہ وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کہیں کوئی مسلمان حکومت نہیں پائی جاتی، اور جو ہے چونکہ سارا نظام باطل ہے، کفریہ ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اس لیے ان کے لحاظ سے اب اس دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہی نہیں ہے، سب کافر ہیں۔ اعوذ باللہ۔ یہ اسلام کے بارے میں اسلام پر کتنی بڑی تہمت ہے کہ اسلام پوری دنیا سے ختم ہو گیا، آج کوئی توحید پر نہیں، کوئی ایمان پر نہیں۔ تو یہ ایک غلط فکر ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور بہت غلط ہے۔ اسی طرح سے توحید کی وہ صحیح شرح نہیں کرتے، توحید عبادت کو پوری طرح سے واضح کر کے نہیں بتاتے۔ ابھی جو اس میں ایک دو ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر نہیں کی گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کو اپنا حاکم ماننا یہی سب سے بڑی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کا وہ بھی ایک حصہ ہے اللہ کی اطاعت، لیکن وہی پوری توحید ہے ایسا نہیں ہے۔ توحید عبادت سب سے اہم حصہ ہے۔ اسی طرح سے اسماء و صفات کے مسئلے میں ان کے یہاں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ یہ ایک فطری اور قرآن و سنت سے ثابت عقیدہ ہے۔ اس کے معاملے میں بھی ان کے یہاں کوئی واضح چیز نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بعض صورتوں کی مسبحات کے نام سے تفسیر سور المسبحات کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور جو وحدت الوجود ہے ہر چیز میں اللہ ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ ابن عربی صوفی جو کہ زندیق اور ملحد تھا اور جو کہتا تھا کہ اللہ ہر چیز میں ہے، میرے جوتے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو یہ شیخ اکبر کہتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے۔ تو بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریریں نہیں سننا چاہیے، اس سے لاشعوری طور پر بہت ساری غلطیاں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں گی اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ اور اگر آپ تفسیر ہی کا سننے کا شوق ہے تو بہت سارے معتبر علماء کی تفسیریں موجود ہیں کہ جن سے ہمیں صحیح تفسیر سیکھنا چاہیے اور قرآن پاک کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط چیزیں چھوڑ دو، صحیح چیزیں لے لو، ارے آپ کو پہلے غلط اور صحیح کی تمیز ہوگی تب تو آپ غلط چیزیں چھوڑیں گے اور صحیح چیزیں لیں گے۔ آپ نے جب ابھی غلط صحیح سیکھا ہی نہیں ہے اچھی طرح سے تو آپ کیسے غلط چیزیں چھوڑ دیں گے اور کیسے صحیح چیزیں لیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے معتبر اور قابل اعتماد اور منہج سلف پر چلنے والے علماء کی باتیں سنیں، اور تاکہ آپ حق اور باطل میں اچھی طرح تمیز کر سکیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔